الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم فألہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ببرکۃ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. قرآن کریم فرقان حمید کی بنیادی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کا مطالعہ ہم کر رہے تھے درس قرآن جمعۃ المبارکہ میں، اور اپنے آپ کو قرآن کی تعلیم سے قریب تر کرنے کے لیے اور اپنے زندگی کے اصل مقصد کو جاننے اور پہچاننے کے لیے قرآن کے سامنے زانو تلمس کو ہم خم کر رہے تھے. اور آیت نمبر 177 کے اندر جو تین چیزیں جو اسلامی عقائد کی انتہائی بنیادی ہیں کہ جس میں صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس، اور یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہیں. اور اسی کی توضیح میں ہم گزشتہ جمعے سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کی طرف آئے تھے، اور آج جس آیت کو ہم نے اسی کی تشریح اور تعبیر کے لیے کہ قرآن اپنے مضامین کی خود تفسیر کرتا ہے، تو سورۃ الحشر کی آیت نمبر 9 کو لے کر ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہتے ہیں، اور یہ آج کا ہمارا موضوع ہے. اس سے پہلے ایک جمعے میں عرض کر دیا گیا تھا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ حسن اخلاق کی دو بنیادی چیزوں کو ذکر کیا گیا، جس میں یہ چیز تھی کہ اپنے عہد کو پورا کرو، جو تم نے عہد کیا ہے اس عہد کو وفا کرو، اور اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے حکم کی بجاوری اور ادائیگی کے لیے جو بدنی مشکلات یا ماحول کی مشکلات تمہارے سامنے آئے اس پر صبر کا مظاہرہ کرو اور اللہ کی عبادت کی طرف رہو، یہاں تک کہ اگر وہ مشکلات یہ صورت اختیار کر جائے کہ رزم حق و باطل ہو اور باقاعدہ میدان کے اندر کوئی رزم لگ جائے اور جہاد کی صورتحال ہو جائے، تو اس وقت بھی موت کے خوف سے بھاگو نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے اور آخرت کی طلب اور اپنی پیدائش اور اپنی زندگی کے حقیقی مقصد کو جاننے کے لیے ان بھیانک مشکلات پر بھی صبر کر کے اللہ کے ساتھ امید لگاؤ. ان دو چیزوں کے اندر کی جو عہد تم نے کیا ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے جو عہد تم کرتے ہو اس کو تم پورا کرو. اب عہد کی وعدے کی گفتگو چل رہی تھی، اور ایک وعدہ بندے کا اللہ اس کے رسول اور اس کے دین کے ساتھ ہے، اور اسی دین کے تقاضے میں ایک حق اور ایک ایگریمنٹ، ایک وعدہ اپنے والدین کے ساتھ ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہے، اپنے پڑوس کے ساتھ ہے، اپنے سماج کے ساتھ ہے، اور اپنے گرد و نواح کی چیزوں کے ساتھ ہے. یعنی انسان ایک حقوق اور وعدہ اور عہد کے دائرے کے اندر بندھا ہوا ہے، اور اس کا اسلام سب سے زیادہ ضروری درس دیتا ہے جو اخلاقیات میں آتے ہیں.
اس کو دوسرے انداز میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دین کی شکل کی جو 3 صورتیں ہیں توجہ کے ساتھ، یعنی صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب النفس بتا دیا گیا۔ حسن عقیدہ، صحت عقیدہ یعنی دل میں وہ انہی باتوں کو یقین اور سچ جانا جائے اور ایمان کا درجہ اور یقین کا درجہ دیا جائے جس کو اللہ رب العالمین جل وعلا اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور وہ سچائی کا معیار اور حقیقت رکھتی ہے۔ اسی طرح حسن معاشرت، ہمارے معاشرے سوسائٹی کے اندر ہم جن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، رشتہ دار، گاہک، تاجر، اڑوس پڑوس، محلے داری، گزر و بسر، سڑک پر گزرنا، المختصر یہ کہ ہماری زندگی کے اندر جو سوسائٹی میں جتنی بھی چیزیں ہیں تو ہم سے جو جڑے ہوئے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی کو اللہ کے حکم کے ساتھ انتہائی تہذیب اور اخلاق کے ساتھ بیان کرنا، یہ حسن معاشرت ہے۔ اور تہذیب النفس، انسان ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر جو آنے والے جذبات ہیں اور فکر ہیں وہ سمندر کی طرح ہیں، یعنی جس میں جواہرات بھی ہیں اور کچرا بھی ہے، اس میں پاکیزہ خیالات بھی ہیں اور ناپاک خیالات بھی ہیں، وہ ایک ساتھ انسان کے دماغ پر وارد ہوتے ہیں۔ تو تہذیب نفس کا معنی یہ ہے کہ اپنے خیالات کو پاک کرنا اور برے خیالات کو چن چن کر الگ کرنا، اور نیک خیالات اور نیک جذبات اس کو خالص رکھنا اور پھر اپنی عملی زندگی کے اندر اس کا مظاہرہ کرنا، اور برے خیالات اگر دماغ میں بارش کے قطروں کی طرح آئے تو اس کی خرابی پر مطلع ہو کر اس کی برائی کو قرآن و سنت اور علماء کی صحبت اور دین کی تعلیمات کو جان کر چن چن کر اس کو اٹھا کر پھینکنا، اور اسی وقت اسے جھٹک دینا، اس طرف نہ لے جانا کہ جو برا خیال آیا اس کو بندہ مکمل طور پر اپنی زندگی کا ایک سبق بنا لے، عمل بنا لے، پریکٹیکل بنا لے، بلکہ اس کو جھٹک دے، اور جو نیک خیالات، نیک جذبات آئے اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل کا درجہ دے۔ تو اس چھانٹی کرنے کو کہ خبیث خیالات اور طیب خیالات کو الگ الگ کر دینا، فجور کو الگ کر دینا اور الہام کو الگ کر دینا، وسوسے کو الگ کر دینا اور الہام کو الگ کر دینا۔ جو خیالات گناہ کے ہوتے ہیں اسے وسوسہ کہا جاتا ہے، اور جو خیالات نیکی پر ابھارنے کے لیے ذمہ داری جو اللہ نے رکھی ہے اس کی احساس کی بیداری کے ہوتے ہیں اس کو الہام کہا جاتا ہے۔ تو الہام اور وسوسوں کی چھانٹی کرنا اور الہام کی طرف، اچھائی کی طرف آنا، اس پورے پروسیس اور محنت کو، اس چھانٹی کو، اس عمل کو تہذیب نفس کہا جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھے بغیر نہ ہم باشعور ہو سکتے ہیں بلکہ بدھو کے بدھو اور سست کے سست رہ جائیں گے، یہاں تک کہ موت جب سامنے آ جائے گی تو کل ہم نے درس قرآن میں ذکر کیا، انسان اپنی کچی عقل کہ اس نے اپنی عقل کو سمجھدار بنایا ہی نہیں، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اس کو برائی کی سمجھ دی، اور عقل تو ایک چراغ ہے، اور اس کو جب برائی کی رسد آئی تو اس نے برائی کو نیکی سمجھ لیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت اور اچھی اخلاقیات کے قریب آ کر اپنی عقل کو صحیح روشنی بتائے تاکہ اس کو اندھیرے اور اجالے، پاک اور پلیتی کی تمیز اس کے اندر جو رکھی ہے وہ اجاگر بھی رہے۔ اس کو تیسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے جو تصوف کی اصطلاح کے اندر ہے، وہ ہے ایمان، اسلام اور احسان، یعنی صحت عقیدہ، حسن معاشرت اور تہذیب نفس۔ اس کے لیے دوسرا لفظ آ گیا ہے ایمان، یعنی صحت عقیدہ کے لیے مترادف لفظ آ گیا ایمان کا، حسن معاشرت اور حقوق و عبادات کے لفظ آ گیا اسلام کا، اور تہذیب نفس کے لیے لفظ آ گیا احسان کا۔ احسان وہ جذبہ ہے، آگے چل کر اس کو ہم ذکر کریں گے اگلے درس کے اندر، لیکن جو آیت رہ گئی ہے اس کی تفسیر، یہ جو بنیادی ٹپس دی جا رہی ہے اس کو سمجھے بغیر نیکی بندے کے اندر نہیں آ سکتی۔ وہ اتنا توانا اور طاقتور نہیں ہو سکتا کہ وہ برائی کے خیال کو جھٹکنے پر قادر ہو جائے، اور بدی اور شیطانی راستے سے نفرت اور اس کو گھن کھانے اور اس خیال کو آنے کے ساتھ اس کے جھٹنے کی طاقت جب ہوگی جب یہ بنیادی ٹپس وہ اپنی پتہ، وہ اپنا سسٹم جو انسان کا ہے وہ اس کو سمجھے، جو قرآن کریم نے ذکر کیا۔ ہم دوبارہ پیچھے آتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں
مومنوں کی یہ شان بیان کی گئی اور ان کو حکم دیا گیا کہ صرف قبلے کی طرف منہ کرنا، مشرق کی طرف منہ کرنا اور کسی ایک نیکی کو پکڑ لینا ہی نیکی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے جملہ احکام چاہے وہ صحت عقیدہ کے ہو جو 5 چیزیں بیان کی گئی تھی، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور پھر اس نے معاشرت کی تھی جو تمہارے خونی رشتوں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، فقیروں کا حق ہے، سائلین کا حق ہے، اور تیسری چیز تھی کہ جو وعدہ تم کسی کے ساتھ کرو تو وعدہ قبول کرو۔ یہاں پر ہم نے ایک نقطہ ذکر کیا تھا کہ اخلاقیات میں تو بے شمار چیزیں، سچ بولنا، حیا، تواضع، شرم، یہ تمام چیزیں اچھے مینرز اور اخلاقیات میں سے، لیکن قرآن نے صرف وعدہ نبھانے کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ اس لیے کہ تمام خوبیاں حقیقت کی طرف جب پہنچتی ہے کہ جب وعدہ نبھانے کا جذبہ بندے کے اندر آتا ہے۔ سچ بھی میں جب بولوں گا کہ جب مجھے یہ پتا ہو کہ آپ سے میرا یہ اللہ کے حوالے سے ایگریمنٹ ہے، میں آپ کی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ عہد ہی سچ کی طرف ابھارتا ہے، یہ عہد ہی اسے حیا کی طرف ابھارتا ہے۔ اب اسی عہد کو، اسی وعدے کو، کیونکہ وعدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، عہد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اسی کو قرآن کریم نے سورۃ ممتحنہ کے اندر بیعت کے لفظ سے یاد کیا، جسے ہم کہتے ہیں فلاں کے بیعت ہو گئے، فلاں کے بیعت ہو۔ تو یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت تعویذ اور دم کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے حقوق پر جم کر اس کی ادائیگی کے لیے اپنے عہد، اپنے ایگریمنٹ کو تازہ رکھنا، اس احساس رکھنا کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ تو بیعت بھی ایک عہد ہے جو گزشتہ جمعے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیعت کی تعریف اور اس کے حقوق کو بیان کیا۔ یہ بیسک ہے دین کی، بڑی بڑی باتوں کے ساتھ یہ بیسک ہے۔ ایسا ہی بندہ جو ان باتوں کو سمجھے گا وہ آخری سانس تک اچھا عقیدے والا رہ سکتا ہے۔ ان بنیادوں کو سمجھے بغیر اس کو کسی اچھائی کا شعور اور جذبہ 5 منٹ کے لیے آ جائے گا، بعد میں پلٹ جائے گا، کیونکہ جب تک یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے اور قرآن کریم، فرقان حمید اور احادیث اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت جس خطوط پر کی ہے وہ یہ بنیادیں ہیں، اس کے بعد پھر بندے کو کاٹ بھی دیا جائے تو وہ شرک کی طرف نہیں آتا، توحید پر قائم رہتا ہے، برائی کی طرف نہیں ہے۔ تو یہ بنیادیں جو مضبوط ہوتی ہے، جس کو قرآن نے سورہ ابراہیم نے ذکر کیا کہ علم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء۔ فرمایا حبیب کہ آپ نے پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی مثال کبھی دیکھی ہے؟ فرمایا پاکیزہ کلمے کی مثال ہے کشجرۃ طیبۃ، جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلھا ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہے، وفرعها فی السماء، اور شاخیں ابھری ہوئی ہیں، کس قسم کا بھی طوفان آ جائے اس کی جڑ کو ہلا نہیں سکتا، اس کو گرا نہیں سکتا۔ یہ کلمہ طیبہ ہے جس کو وہ شوق سے، پسند سے، قبولیت کی جذبے سے جب اپنے اندر رہتا ہے تو خواہشات بد اور شیطانی وسوسوں کا طوفان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا ہے، تو یہ ایمان، عقیدہ، آخرت، خدا کی ذات کو جب وہ اپنی پسند سے قبول کرتا ہے تو وہ اس مضبوط درخت کی طرح ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں اور شاخوں نے آسمانوں کو گھیرا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جس طرح اس مضبوط درخت کو طوفان نہیں گراتا، اس طرح کلمے کی مثال اس پاکیزہ درخت کی طرح ہے کہ جس کی جڑیں مضبوط ہیں، تو جب کلمہ بندہ اللہ کے شوق اور اپنی مرضی سے اللہ کی توحید کو اور اس کے فیضان اور اس کی حقیقت کو اور آخرت کی طلبی کے ساتھ جب قبول کرتا ہے تو وہ ایمان میں، ارادے میں، عبادت میں، نیکی میں اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ خواہشات اس کے سامنے برہنہ لالچ کے ساتھ کھڑی ہو لیکن اس کے پائے قدم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے مومن کی مثال دی ہے کہ جب کلمہ یقین سے وہ قبول کرتے ہیں تو پھر دنیا کی صلاحیتیں ایک طرف ہوتی ہیں اور وہ دنیا کی تمام لالچ اور حرص، گناہ کے کام جو اٹریکشن پیدا کر رہی ہے اس کو ٹھکرا کر وہ کلمہ اسے اتنی مضبوطی دیتا ہے جیسا وہ درخت جو طوفانوں کی گرم ہوا اور تیز ہواؤں سے ہلتا نہیں ہے۔ تو جب ایمان دل کے اندر آئے اور اس جذبے میں آئے کہ اس نے پڑھا تو میں نے پڑھا، ٹھیک ہے، لیکن اس کو قبول کرے، اس پر یقین کرے، اس کی اچھائی اور اپنے پسند سے اس کو قبول کرے، تو پھر وہ بندہ اپنے ارادے اور عبادت اور دین اور اسلام میں ایسا مضبوط ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جیسے اصلھا ثابت کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء، جیسے وہ درخت
جس کی جڑیں مضبوط ہیں، شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، فرمایا وہ ہما وقت اپنے رب کے فضل سے وہ پھل اخلاق کا، نیکی کا دیتا رہتا ہے۔ یہ وہ تربیت ہے جس میں قبولیت پیدا ہوتی ہے، جذبے کے بغیر کوئی کام اگر تحریک اندر کے شوق کے بغیر ہو تو وہ رسم اور بیکار ہے، لیکن جو کام اندر کے شوق کے ذات ہو وہی ایک انقلاب اپنے اندر اور معاشرے کے اندر رکھتا ہے۔ اس کے لیے وعدہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ جو مومنین کی نشانی ہے، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ قرآن کے آگے طالب علم بن کے بیٹھیں، اور یہ لا ریب کتاب جس میں شک کی جگہ بھی نہیں ہے، اس سے ہدایت کامل لیں۔ تو فرمایا کہ جو وعدہ کرتے ہیں اہل ایمان تو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جس چیز کو ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں وہ یہی چیز ہے، اور پھر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازوں کا کوئی اثر مجھ پر اور آپ پر نہیں ہوتا، عمریں دبا کر کرتے ہیں، حج دبا کر کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں کوئی اچھا کردار نہیں پیش کر سکتے، کیونکہ جو بنیادی چیز تھی اس کو چھوڑ کر جڑ کو لگایا نہیں اور پھلوں کے پیچھے دوڑتے رہے۔ تو فرمایا یہ عبادتوں کا ذوق تمہارے اندر جب آئے گا اور اللہ اور اس کے بندوں کے نزدیک تم انسان اور تم انسان ہو، تم میں انسانیت جب آئے گی کہ جب تم اس بنیادی چیز کا احساس جانو گے، ایک تو قیامت کا تصور کے جواب دینا ہے، یہ تمہارے ہوش ٹھکانے لگائے گی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو وعدہ ہے اس کو وعدے کو پورا کرو۔ وعدے کو پورا کرنے کے حوالے سے ذکر ہوا تھا سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خواتین آئی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت لی۔ بیعت وعدہ ہی ہے، ایگریمنٹ ہی ہے، یعنی اللہ کے کسی حکم کو نبھانے کے لیے وعدہ کرنا، یہ بیعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بیعت جس کے ہاتھ پر کیے پھر نمازیں چھوٹ رہی ہیں، داڑیاں منڈ رہی ہیں، گانے چل رہے ہیں، فلمیں چل رہے ہیں، یہ صرف دھندہ گیری ہے، اس کو بیعت نہیں کہتے۔ بیعت جس شرط کے اوپر ہے اگر اس کا اثر مرتب نہ ہو تو یہ کاروبار ہے۔ بیعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ تم نے اس کے ہاتھ پر کیا کرنے گئے تھے؟ وعدہ کرنے، تو وعدہ ہی نہیں رہا تو پھر تو سودا ایسے ہی ختم ہو گیا، پھر کیا پیری مریدی ہوتی ہے؟ جو وعدہ کیا تھا یہ نہیں کروں گا، یہ نافرمانی کے کام یہ نہیں کروں گا، جس دن کیا بیعت ٹوٹ گئی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے وعدہ لیا تھا کہ شرک نہیں کرو گی، جس کو تفصیل ہم نے بیان کر دیا آیت نمبر 12، شرک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد بیٹیوں کو قتل نہیں کرو گی، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گی، کسی کی غیبت نہیں کرو گی، اور جب بھی تمہیں کوئی صحیح حکم بتا دیا گیا، تمہاری برادری میں کوئی رواج ہوگا، تمہارے معاشرے میں کوئی رواج ہوگا اور تمہیں کوئی عالم کوئی نیک بندہ کہے بھائی یہ رواج تمہاری برادری میں تو ہے لیکن شریعت اس کو ناجائز کہتی ہے، تو اللہ نے وعدہ لیا کہ اس بات کا بھی وعدہ کرو کہ جب معروف اور نیکی اور شریعت کی بات تمہارے سامنے آئے تو اس وقت برادری صوبہ وطن کے پیچھے نہیں بھاگنا، جب نیکی کی بات آئے تو وہیں سرنڈر ہو جانا، اچھا رب کا حکم ہے تو سب کو چھوڑوں گا، اس کے حکم کو نہیں چھوڑوں۔ فرمایا پھر وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، پھر اللہ رب العالمین کے حضور نبی پاک دعا کریں گے اور ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخش دے گا۔ یہ آیت نمبر 12 ہے۔ اس پر میری ماں ام المومنین حضرت عائشہ کا ایک عمل جو گزشتہ جمعے رہ گیا، صحیح بخاری شریف میرے سامنے ہے اور حدیث نمبر ہے 4891، کیونکہ جمعے کا دن ہوتا ہے اس میں ڈیٹیل سے تو بات نہیں ہو سکتی، ٹو دا پوائنٹ صرف اصول اور پرنسپلز بیان ہوتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ ذہن کو چوکنا رکھیں گے تو تھوڑی سی بات میں بہت سی چیزوں کو سمجھیں گے، ورنہ جی عقل نہ ہو تو پھر تو موجہ ہی موجہ ہے۔ تو توجہ رکھیے کہ کیا سننے کے لیے ہم آئیں، کیا غور کرنا۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، بخاری شریف ہے، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اور تکبر و کبر و کینہ اور تن سے محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک ہے 4891، میری ماں ام المومنین کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اخبرنی عروہ، ابن شہاب اپنے چچا سے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے عروہ نے خبر دی کہ ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ رضی اللہ عنہ زوجن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زوجہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرت ہوں، انہوں نے خبر دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجر الیہ من المؤمنات بہذه الآیہ، جو عورتیں، عورت ذات جس میں لالچ، طلب، گھر کی فکر، اولاد کی فکر، سہولت کا زیادہ جذبہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی پاک باز خواتین تھی کہ اسلام کے لیے انہوں نے ہجرت کی، مکہ چھوڑا، اپنے باپ داداؤں کا علاقہ چھوڑا، اپنی شہرت اور عزت کو چھوڑا، آرام کو چھوڑا، حضور کے دین کو جب قبول کیا انتہائی پریشانیاں سامنے آئی، گھر چھین لیے گئے، مکان چھین لیے گئے، بچے مار دیے گئے، لیکن فرمایا کہ انہوں نے
حضور کے کہنے پر، اللہ کے کہنے پر، جب مکہ چھوڑ کر، اپنا علاقہ چھوڑ کر، دین کے لیے، بزنس کے لیے نہیں، بینیفٹس کے لیے، کچھ نہیں پتا تھا آگے کیا ہوگا، جی ویزا لگائیے بھاگ جائیے پاکستان سے، کیونکہ یہاں عہدہ 22 گریڈ کا جب تک لیا تھا جب تک یہاں پر رشوت خور بنے، اور یہاں سے فارغ ہو تو نہ کسی نے رہنا ہی نہیں، جتنے بڑے عہدے ہیں کس کا نام لے، رہنا ہی نہیں، رہتے تو ملک میں میرے جیسے اور آپ جیسے فضول لوگ ہیں، وہ تو پہلے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہاں پر سبق سکھاتے ہیں سب سے پہلے پاکستان ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہاں پر دیکھیں یہ مہاجرات، ان کی گرد راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ عورتیں ہیں لیکن انہوں نے دین کے لیے ہجرت کی رسول اللہ کے کہنے پر، اور جب یہ آ جاتی، میری ماں کہتی ہے ام المومنین، کانا یمتحن من ہاجر الیہ من المومنات بہذ الآیہ، اسی سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 جو گزشتہ درس قرآن میں گزر گئی، بار بار کہہ رہا ہوں گھر میں جا کر بستر پر نہیں لیٹنا ہے، یہ آیات کھول کر دوبارہ دیکھنا ہے، جیسے دھندا یاد ہوتا ہے کہ کس مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، اچھی بات ہے ضروری، اس طرح یہ دیکھنا ہے کہ ہم پر ذمہ داری کیا ہے، اللہ نے پیدا مجھے اور آپ کو اپنی معرفت، پہچان اور تمیز کے لیے کیا ہے، اور فرما فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے سامنے دونوں راہوں کو واضح کر دیا ہے اور اس کی عقل کو باشعور بنا دیا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے۔ تو مجھے چاہیے کہ ہم یہاں سے اٹھ کر کسی اور چیز میں مبتلا ہونے کی بجائے بنیادی سبق، جیسا بندہ موبائل بند کرتا ہے اور اپنے بنیادی سبق کی طرف آتا ہے۔ تو میری ام المومنین حضرت عائشہ کہتی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یمتحن من ہاجر الیہ من المؤمنات بہذ الآیہ، جو عورتیں، جو نیک باز عورتیں، مسلمان عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ گئی تھیں، تو حضور علیہ السلام سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 12 جو بیعت سے متعلق ہے، اس کے ذریعے ان عورتوں کا امتحان لیتے تھے۔ اور عروہ کہتے ہیں قالت عائشہ فمن اقر بہذا الشرط من المؤمنات، جو عورتیں اس بات اور اس شرط اور اس ایگریمنٹ کو مان لیتی تھی، شرک نہیں کروں گی، جیسا بھی قرآن، چوری نہیں کروں گی، اولاد کو نہیں ماروں گی، کسی پاک باز عورت پر تہمت نہیں لگاؤں گی، کسی کی غیبت نہیں کروں گی، اور کسی بھی دین کی بات جب میرے سامنے آ جائے تو میرا دل بھرے للچائے اس برائی کی طرف، کہ ہماری برادری میں تو جدی پشتی یہی ہو رہا تھا، فرما نہیں یہ ہوتا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا، لیکن شریعت کا حکم یہ ہے۔ ہمیشہ تو ہم نے سودا یوں ہی بیچا ہے، ٹھیک ہے آپ بیچتے رہے ہیں آپ کے باپ دادا، لیکن شریعت اس کو ناجائز کہتی ہے، تو وہ اس بات پر آتے تھے کہ چوری نہیں کروں گی، شرک نہیں کروں گی، اولاد کو قتل نہیں کروں گی، کسی معروف، جیسے شوہر کا حقوق ہے، بچوں کا حقوق ہے، دین کی باتیں، پردے کا حکم ہے، کسی بھی معروف چیز، نیکی کے حکم کے آگے بغاوت نہیں کروں گی۔ مذہبی لوگ ہیں، گھر کی خواتین پردہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ ایک بندہ تو مجھے کہنے لگا کہ میں کسی جگہ پر اپنی بیٹے کے لیے رشتہ لینے گیا تو ایک ہی شرط لگائی کہ کچھ نہیں چاہیے، لڑکی چاہیے جو برقع پہنتی ہو، با پردہ ہو، تو ساری برادری والوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ ایسے تو ہمارے پاس نہیں۔ تو یہ دین کا وعدہ ہے، اس کے بعد 40واں سویم برسیاں یہ نہیں بخشواتی، یہ ایگریمنٹ ضروری ہے۔ تو حضور ان عورتوں سے عہد لیتے تھے کہ جو دین کا معروف حکم ہے، جو اللہ تم پر رکھ رہا ہے، اس کے آگے تم بغاوت نہیں کرو گی۔ تو جب وہ اس شرط کو پورا کرتی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری ماں کہتی ہیں کہ ان کی بیعت کرتے، لیکن حضور کے بیعت کا انداز کیا تھا، قال اللہ رسول اللہ قد بایعتکی کلاما، حضور ان خواتین سے بیعت لیتے تھے باتوں سے، کلام سے۔ حضور کہتے تھے بولو شرک نہیں کروں گی، وعدہ کرو نہیں شرک کروں گی، بولو چوری نہیں کرو گی، نہیں چوری کروں گی، زنا نہیں کرو گی، نہیں کروں گی، تہمت کسی پر نہیں لگاؤ گی، نہیں لگاؤں گی، کسی معروف اور نیکی کا جو حکم ہے اس کے آگے بغاوت نہیں کرو گی۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ ایسا نہیں کرو گے، جو حکم آ گیا قبول کرو گی، جی کروں گی، حکم پر، اپنے بچوں کو نہیں مارو گی، نہیں ماروں گی۔ پھر حضور کہتے ہیں بس تم نے مجھ سے بایعت کی، تم نے بیعت کر لی، لیکن حضور کے بیعت کا انداز میری ماں ام المومنین، بخاری شریف حدیث نمبر 4891، بخاری شریف کتاب التفسیر سورۃ الممتحنہ، بایعت کی کلاما، حضور ان سے کلام یعنی بات کر کے، جملہ کہلوا کر بیعت لیتے تھے۔ اور میری ماں کا جملہ ہے ولا واللہ ما مست یدہ یدا امرأۃ قط فی المبایعۃ، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہیں لی ہے، یعنی حضور سید عالم نے کسی عورت کے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوا بیعت کے لیے کہ ہاتھ آگے بڑھایا ہو، حالانکہ حضور بمنزلت والد کے ہیں، اور خواتین نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو۔ میری ماں کہتی ہے واللہ ما مست یدہ یدا امرأۃ قط فی مبایعتہ،
کہ حضور سید عالم نے بیعت لیتے وقت کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا، بلکہ کلام سے بیعت لیتے تھے، اور وہ خواتین آگے سے جملہ دہراتی تھی. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار ان خواتین کے ساتھ بیعت کا تھا. اب آئیے یہاں پر کچھ مرد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں. میں نے گزشتہ درس میں یہ بھی بات کی تھی، کیونکہ یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے اور سیکھنے کا موضوع. اس کو نہیں سیکھے تو جانوروں جیسی زندگی. اب دیکھیں میں اور آپ اس باتوں کو سن رہے ہیں تو اس بات کا چھپ چھپ کر میں اور اعتراف کر رہے ہیں کہ کتنی بڑی غفلت ہم نے کی ہے، آج تک اس موضوع کو سمجھا نہیں جو بیسک ہے. لوگ کہتے ہیں یہ فلاں تقریر کریں، میں نے کہا وہ بھی کرتے ہیں لیکن جو بنیاد ہے اس کو لے کر چلے نا. اب دیکھیں یہ حدیث پاک میرے سامنے بخاری شریف ہے، کتاب الایمان حدیث نمبر 18. مسلم شریف میں بھی روایت 2 جگہ موجود ہے، 4463 اور 4461 پر. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ عصابۃ من اصحابہ. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اور ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد ایک جماعت کی کیفیت میں تھے. یہ عصابۃ عربی زبان میں اس جماعت کو کہتے ہیں جس کا اطلاق جو ہے وہ 10 سے لے کر 40 کے قریب افراد کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے. یعنی ہم اس تعداد کے اندر حضور سید عالم کے پاس موجود تھے. اور کیا کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم نے فرمایا بائعونی، مجھ سے بیعت کرو. اب یہ بیعت کا معنی کیا؟ وعدہ. ہم کیا بیعت کرتے ہیں اور صحابہ کیا بیعت کرتے ہیں؟ یہاں 2 چیزیں دیکھیں. یہ بیعت جہاد کی نہیں ہے. بعض لوگ جو طریقت پر خواہ مخواہ غصہ نکالتے ہیں، یہ صوفی فلاں ہے. میں نے کہا آپ نے فراڈیوں کو دیکھا ہے. صوفیت یہ نہیں کہ جو آپ بازار کے اندر کسی سوداگر کو دیکھ رہے ہیں. تصوف کا معنی ہے بندے کے اندر مومن میں یہ فکر کو اجاگر کر دینا کہ تیری عبادت، تیری زندگی کا مقصد اللہ کی فرمان برداری ہے، نہ کہ خواہش کی پیروی. یہ بنیاد جو زندہ کرتی ہے اس فن کو طریقت کہتے ہیں. اور جو اس فن یہ کیفیت نہ کر پایا وہ صرف دھوکہ ہے، وہ سوداگری ہے. یعنی میں جملہ پھر دوہراؤں، طریقت کیا ہے؟ مومن کے اندر قرآن و سنت کے ساتھ شیخ ایسا ہو جس کی صحبت میں بیٹھ کر مرید میں، طالب علم میں، مرید طالب علم اسٹوڈنٹ، دوسرا لفظ لے لیں، لفظ مرید سے گھبراتے ہیں تو دوسرا لفظ لے لیں. مرید کا معنی شاگرد، طالب علم، مرشد کا معنی استاذ. ایسا استاد جس کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کا مزاج حقیقی مقصد کی طرف آ جائے کہ میری زندگی کی گزر کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ خواہش کی پیروی. یہ فکر بندے کے اندر آ جائے، اسی اصول اور اسی سبجیکٹ پر خدمت کو طریقت کہتے ہیں. اب اگر اس پر اعتراض ہوگا تو دین پر اعتراض ہے. یہ تو کہتے ہیں طریقت کو ہم نہیں مانتے. تو میں نے کہا کیا کیسی عبادت پڑھتے ہو؟ کہنے کہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، خیال کو چھانٹ کر کرتے ہیں. خیال ادھر ادھر جائے تو برے خیال کو چھانٹ کر نیکی کی طرف آتے ہیں. میں نے کہا اسی پریکٹس، اسی ایکسرسائز کو تو اسی سبجیکٹ کو، اسی پریکٹس کرانے کو اور اسی سبجیکٹ کو، اسی موضوع کو طریقت کہا جاتا ہے، جس کو احسان کہا جاتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں فرمایا کہ عبادت ایسے کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، عبادت ایسے جذبے سے کر، ایسے پاکیزہ دھیان سے کر کہ جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ دھیان تیرا اتنا پاکیزہ نہ ہو کہ اس درجے کا اونچا خیال آئے تو یہ ضرور کر کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے. ایک دن میں اور آپ اس دھیان سے نماز پڑھنے کے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس نماز کی لذت دیکھیے. اس فکر کو پختہ کرنے کا نام ہی طریقت ہے. اب اگر یہ بدعت ہو گئی تو پیچھے کیا بچ گیا جناب؟ خواہ مخواہ لٹ اٹھا کر لال رومال سر پہ رکھے، تم قادری ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو سلفی ہے تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ عجیب سی باتیں سوشل میڈیا پر خواہ مخواہ وائرل کر کے حقیقتاً پسند. اب موضوع میرا تصوف نہیں ہے، ورنہ تو یہ اب آپ دیکھیں گے کیا ہے. کہتے جی بیعت تو شریعت کے اندر صرف جہاد پر تھی، اسلام پر تھی. میں نے کہا وہ یہ طریقت، یہ صوفیوں نے بیعت کہاں سے نکالی؟ میں نے کہا وہ نیکی کے اعمال کو یاد دلا کر اور بندے کو اس کی بجا آوری اور ادائیگی کے لیے وعدہ لینا، یہ بیعت اعمال ہیں اور یہ حضور نے صحابہ سے لیا ہے. جس طرح جہاد کی بیعت لیے، ایمان کی لے لی ہے، اسی طرح اعمال بتانا کہ یہ عمل تم کرو گے اور وہ کہیں کہ ہم اس کے پابند رہیں گے، یہ ہے بیعت اعمال اور یہی بیعت طریقت ہے. اب دیکھیں حدیث بات، اس اصول کو سمجھ لیجیے.
حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وحولہ اصابۃ من اصحابہ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد میں ہماری صحابہ کرام، ہم دوستوں کی ایک جماعت تھی، بایعونی، تو حضور نے فرمایا مجھ سے بیعت کرو، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے مقابلے پر کسی کو شریک نہیں کرو گے، ولا تسرقوا، اور تم چوری نہیں کرو گے، ولا تزنوا، اور اے مردوں اعلان کرو تم زنا نہیں کرو گے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، یعنی جیسے پہلے بچیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ فرمایا ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اور اپنے پاس سے گھر کے کسی فرد پر بہتان نہیں باندھو گے، کیونکہ یہاں پہلے وضاحت اس کی گزشتہ درس میں ہو چکی ہے، یہاں پر اللہ حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی ایدیکم وارجلکم، کچھ عمل کو ہاتھ اور پاؤں کی طرح منسوب کیا ہے، یہ استعارہ ہے تہمت لگانے سے، یعنی کسی پاک باز پر تہمت نہیں لگاؤ گے، جو ہمارا عام وتیرہ بنا ہوا ہے معاذ اللہ، اس سے معاشرے میں اعتماد اور محبت ختم ہوتی۔ فرمایا وعدہ کرو شرک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولادوں کو قتل نہیں کرو گے، اپنے گھر کے پاس کے کسی فرد پر بہتان نہیں لگاؤ گے، ولا تعصوا فی معروف، فرمایا اور نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ نہیں یہ تو میری سیاسی جماعت کا سلوگن ہے، میں جس جماعت میں ہوں اس جماعت کے وزیر یہ کرتے ہیں، ارے غلط کرتے ہیں، آپ نے ہماری جماعت کے خلاف بولا، حضور نے اسی کی بیعت لی تھی کہ تم خدا کے بندے ہو، سیاسی لوگوں کے نہیں۔ فرمایا ولا تعصوا فی معروف، دین کی کسی بات کے سامنے بغاوت نہیں کرو گے، اور فرمایا کہ نیک کاموں میں نافرمانی نہیں کرو گے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن وفا منکم فاجرہ علی اللہ ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن اصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو الى الله ان شاء عفا عنه وان شاء عاقبه فبايعناه على ذلك۔ فرمایا کہ کسی معروف بات میں، نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے، تم سے جو وعدہ وفا کیا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ نے فرمایا تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں، اور جو ان چیزوں میں کسی کا مرتکب ہو گیا، گناہ کا کام کا مرتکب ہوا، تو دنیا میں اگر اس کو سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے، یہاں تک کہ اسے درد و تکلیف پہنچتی، اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جسے اس کی خطاؤں کی سزا، یہاں تک کہ ہلکا سر کا درد بھی یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، یہ حضور کی امت کا خاصہ ہے۔ کمر کا درد بھی ہے، ایک شخص حضور سید عالم کے پاس آیا اور اس کا منہ اور آنکھیں چھلی ہوئی تھی جیسے کسی نے رگڑ دیا ہو، تو کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ میں گزر رہا تو میرا دھیان نہیں رہا اور میرا چہرہ جا کر دیوار سے لگ گیا اور یہ میرا چہرہ چھل گیا، میری آنکھیں زخمی ہو گئی۔ تو حضور تو پھر نبی پاک ہیں، صاحب عقیدہ، فرما کیا تھا؟ فرما راستے سے گزر رہا تھا، ایک عورت پر میری نظر پڑی اور میں دیکھتا ہی رہا، اور پھر جب میں مڑا تو میرا منہ جا کر ادھر لگا، تو سرکار نے تھپکی دی، جا شکر کر خدا کا کفارہ ہو گیا۔ تو فرمایا یہ تکلیف اور اذیت، یہاں تک کہ سر کا درد ہے، کمر کا درد ہے، بیماری ہے، اس میں آہو فغاں کرنے کی بجائے اس پر صبر کرنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بیعت لی ہے۔ فرمایا کہ اگر کسی نے کوئی غلطی یا گناہ کا کام کر لیا فَأُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور کوئی اذیت اور تکلیف دنیا کے اندر آ گئی تو فرمایا وہ اس کا کفارہ بن گیا۔ اور کوئی کہتا نہیں مجھ پر تو کوئی مشکل ہی نہیں آتی ہے، سارے معاملہ ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٍ ثُمَّ سَتَرَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ۔ فرمایا دنیا میں سزا دی گئی تو اس کا کفارہ بن گیا، اور جو ان چیزوں میں سے کسی گناہ کے کام کا عمل کر گیا، ارتکاب کر گیا، اور اللہ نے اس کے عیب پر پردہ ڈال دیا، یعنی ایک گناہ کر گیا لیکن اس کی سزا بعد سامنے نظر نہیں آ رہی، اللہ نے لوگوں کی نظروں سے اس کو چھپا لیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اس بات پر کہ اللہ چاہے تو قیامت کے دن اسے درگزر کر لے، اللہ اکبر، اللہ چاہے تو اس کی سزا دے۔ فرمایا فبایعناہ علی ذلک،
آپ بتاؤ اس تمام چیزوں پر راضی ہو تم؟ اپنی مرضی سے بتاؤ جو وعدہ لیا گیا ہے۔ جی یا رسول اللہ، فرما ہم نے اس بات پر حضور سے بیعت کی ہے۔ اب آپ دیکھیں یہی بیعت، یہی مرشد کامل انہی باتوں سے توبہ کرواتا ہے، اور معاشرے میں اگر کوئی گناہ پھیل گیا ہو اس سے توبہ کرواتا ہے۔ جیسے ہم نے بعض بزرگوں کو دیکھا کہ معاشرے میں گانا بجانا، بد مذہبوں کی صحبت یا شریعت کا مذاق اڑانا، جو بارہا شادی بیاہ کے اندر غلط رسومات، تو اس کا عہد لیتے ہیں، کہو گانا نہیں گاؤں گا، اگر اس میں ذکر نہیں ہے لیکن وہ حرام ہے، اس وقت رائج نہیں تھا، آج رائج ہو گیا، جی میں گانا نہیں گاؤں گا۔ اچھا شادی بیاہ کے اندر جاؤ گے تو اس ماحول میں نہیں جاؤں گا جہاں پارٹیشن نہیں ہوگا، جہاں عورت اور مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے، اس معاشرے میں نہیں جاؤں گا، وعدہ کرو، کیونکہ قرآن کی آیت سورہ نور کے خلاف ہے، نہیں جاؤں گا۔ اپنے بچوں کی شادیاں ایسی نہیں کروں گا جس میں پردے کا اہتمام نہ ہو، اور جانوروں کی طرح عورت مرد ایک ساتھ پھر رہے ہوں، اور بعد میں بیٹی کو رخصت کر رہے ہوں تو سر پر قرآن رکھا جا رہا ہو، اور اس قرآن کے احکام کو معاذ اللہ پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اور اعلان داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، مولانا بھی بیٹھے ہیں، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، گپے چل رہے ہیں، حضرت یہ مچھلی کھا لی، پانی پی لیے، تو یہ حلق سے اترتا کیسے ہے جب قرآن کا نظام؟ تو یہ بیعت ہے، وہ اس کام کر کے تو وہ پیر اپنی بیعت سے گیا، اس لیے کہ یہ بیعت تو ایگریمنٹ کا نام تھا نا، کہ گناہ اعلانیہ گناہ سے اپنے آپ کو روکے گا۔ تو لہذا موجودہ دور کے اندر بھی جو چیزیں ایسی ہیں جو حرام کا ارتکاب ہے اور لوگ اس کو حرام سمجھتے ہی نہیں ہیں اور اس کو شوق سمجھتے ہیں، تو اگر کسی مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو وہ اس بات کا بھی عہد لیتا ہے کہ بچوں کو پردہ کراؤں گا اور ان کو فحش ماحولوں کے حوالے نہیں کروں گا، کیونکہ سارا مطالبہ ہے قرآن کا، شادی بیاہ کے اندر یہ رسومات رکھوں گا، تو فبایعنا علی ذالک، تو ہم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسی بات پر بیعت ہم نے کر لی۔ اور میں آخری حدیث یہاں پر ابو داؤد شریف سے پڑھتا ہوں، صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں، اور یہ بیعت طریقت کی بنیادی دلیلیں ہیں، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے، یہ دو باتیں ہو گئیں۔ یہ ابو داؤد شریف میرے سامنے ہے، اور ابو داؤد شریف کی یہ حدیث نمبر ہے 1642۔ حضرت عوف بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم 7 یا 8 یا شاید 9 لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم لوگ بیعت نہیں کرو گے؟ یہ حضور نے جملہ فرمایا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا تبایعون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرو گے؟ ہم کچھ دیر پہلے ہی بیعت کر چکے تھے۔ ہم نے عرض کی ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں بیعت ایک ہو چکی ہے، نبی کریم نے 3 مرتبہ کلمہ 3 دفعہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرما 3 دفعہ یہ جملہ کہا، تو ہم نے یعنی بار بار حضور نے کہا کہ تم بیعت نہیں کرو گے، بیعت نہیں کرو گے، بیعت نہیں کرو گے۔ عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو بیعت کی ہے، اب یہ کیا ہے؟ فرمایا جب حضور نے 3 دفعہ یہ بات کہی تو ہم نے اپنے ہاتھ بڑھائے اور بیعت کر لی۔ ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بیعت تو کر رہے ہیں لیکن کس بات پر کریں؟ ابھی تو کریے، یہ الگ سے بیعت اور وعدہ کس بات پر لیں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بات پر کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 نمازوں کو ادا کرو گے، اطاعت و فرمان برداری کرو گے۔ اور اس کے بعد حضور نے صحابی کو قریب کیا جس میں یہ عادت تھی، حیا رکھتے ہوئے پست آواز کے اندر خاموشی سے حضور نے اس کے کان میں کہا، کسی سے کسی بات کا سوال نہیں کرو گے۔ اب یہ حدیث بہت معنی خیز ہے، اور اس میں یہ حدیث دلیل بن رہی ہے بیعت طریقت کی۔ مشکات شریف میں موجود ہے کہ حضرت ابو جریر کہتے ہیں، بایعت رسول اللہ علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نصح لکل مسلم، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کریں گے۔ یہ بیعت طریقت ہے، یہ مشکات شریف کے اندر۔ اسی طرح مشکات میں کتاب الامارہ کے اندر روایت موجود ہے، رسول کریم سے حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی کہ آسانی، توجہ، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پر علیہ السلام اس بات پر بیعت کی، صحابی کہتے ہیں کہ آسانی، دشواری، غمی، خوشی، ہر حال میں اللہ کی فرمان برداری کریں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ آسانی ہو یا دشواری ہو، یہ نہیں کہ صرف موت آ جائے تو علماء سے پوچھیں حضرت کون سا وظیفہ پڑھوں تو مغفرت ہو جائے میت کی، اچھی بات ہے، طنز نہیں ہے،
لیکن خوشی ہو تو دو کرنا چاہیں کریں، جو کرنا چاہیں خوشی کے اندر کریں۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیعت کی ہے حضور کے ہاتھ پر ایگریمنٹ، اور ایک بھی آپ جانتے ہیں ایگریمنٹ کی شرائط ہوتے ہیں، اس میں سے جو ہٹ گیا تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا۔ تو بیعت ایگریمنٹ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ ہم نے بیعت کی، آسانی، دشواری، غمی، خوشی میں، ہر حال میں، چاہے غم ہو یا خوشی ہو، مشکلات ہو یا آسانی ہو، جو دین کہتا ہے اسی پر چلیں گے۔ فرمایا اس پر ہم نے، اور فرمان برداری پر، اور اس بات پر ہم نے کہ امیر سے نہیں جھگڑیں گے، جو ہم پر شریعت کے مطابق با اخلاق با کردار امیر بنا دیا گیا، ہم اس سے نہیں جھگڑیں گے، اور اس بات پر کہ ہم جہاں بھی ہوں حق بات کہیں گے، اور اس حق بات کہنے پر کوئی کہے ارے مولانا دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں لبرلوں ہم نے تمہارے پاؤں پکڑے، گورنمنٹ کا ایجنسیز کا سارا پیسہ تو آپ کا ہی ہوتا ہے، یہاں تو دیندار طبقے کو مار بھی دیا جائے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور ہمارے سندھ کے چیئرمین تو پلے کارڈ لے کر اسلام آباد میں آپ ہی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو وسائل تو آپ کے پاس ہے، تو جاؤ نا چاند پر، کیونکہ بجٹ تم لیتے ہو، پیسہ تم لیتے ہو، کوٹا تمہارا ہوتا ہے، مسجد کو تو 1 روپیہ نہیں ملتا، مدرسے کو تو 1 روپیہ نہیں ملتا، تو وسائل تو تم کھا رہے ہو، مطالبہ تم سے ہے کہ اسلام کے خلاف میرا جسم میری مرضی، فلانا ٹرانسجنڈر، فلانا جنڈر، یہ جو تم مغرب کی گند کھا رہے ہو تو یہ تمہاری ذمہ داری نا، چاند پر جاؤ، یہ وسائل دو تو پھر ایسے افراد تیار کر دیے جائیں گے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ فرمایا کہ ہم جہاں پر بھی رہیں گے، اس بات پر بیعت کی، جہاں پر بھی رہیں گے حق بات کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے، ارے بھائی دور کیا چل رہا ہے، آپ بات کیا کر رہے ہیں، اور بھائی ہم وہی بات کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے دین اور اسلام کی، جب دین اور اسلام کی بات ہوگی تو یہی بات ہوگی جو بات ہوگی، اور کون سی بات ہوگی؟ تو فرمایا کسی شرمندہ کرنے والے جاہل اور کسی ملامت کرنے والے جاہل کی بکواس پر کان نہیں دھرنا، بلکہ جو اللہ رسول نے کہا اسٹریٹ کنویں کے مینڈک ہو، لکیر کے فقیر ہو، ہم نے کہا بس ٹھیک ہے جو بھی کہتے ہیں، دین کی بات ہوگی تو بات یہی ہوگی، بات جو ہے وہ اسی طرز پر ہوگی، نہ کہ سپریم کورٹ کے طرز کے اوپر جو ٹرانسجنڈر کا فیصلہ آیا کہ جس کو لوگ اچھا سمجھیں گے وہ فحاشی ہوگی، اور جس کو لوگ برا سمجھیں گے وہ فحاشی ہوگی، اور جس کو لوگ اچھا سمجھیں گے وہ حیا ہوگی، اور آئین کا سرنامہ ہے، کوئی قانون قرآن کے خلاف نہیں بنے گا، اور چیف جسٹس فیصلہ صادر کر رہا ہے۔ اگر لوگوں کی عادت، یعنی خلاصہ اس فیصلے کا یہ ہے، لوگوں کی عادت یہ ہو جائے کہ مرد مرد سے شادی کریں اور اکثریت اس طرف ہے، تو پھر قانون یہ بنے گا کہ یہ بے حیائی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہ یہ بے حیائی ہے تو اس پر ایف آئی آر جو ہے کہ وہ آ جائے گی۔ تو یہ قانون، اس لیے مغرب کی جمہوریت پر لعنت بھیجی جاتی ہے کہ رشوت کھلا کر ڈبے میں سارے شرابی، زانی اور عیاش اور ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ابھی کوئی بات کر رہا تھا سندھ کے بارے میں، ایک صاحب جو عہدے پر تھے، کسی غریب کو مارا انہوں نے، ان کی ویڈیو چل رہی ہے، ابھی ان کو طوطا بنا کر آگے لایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا کاش اللہ کے لیے بولتے تو بات کچھ ہوتی۔ توجہ ہے؟ تو ایسے لوگوں کو لا کر ایک طرف نافذ کرنا اور جو ہے کہ وہ کھڑا کرنا اور پھر کہنا یہ قانون ساز ہوگا، تو یہ عقل بھی نہیں مانتی کہ 1000 بد کردار ایک طرف ہو جائیں اور ان کی اگر اکثریت ہو جائے تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اگر برائی کو سپورٹ کرنے والے ایک طرف ہو جائیں تو یہ کون سی لاجک ہے کہ ان کی اکثریت کی وجہ سے برائی نیکی ہو جائے۔ تو اس لیے صحابی کہتے ہیں ہم نے بیعت کی اس بات کے اوپر ہر حال میں حق بولیں گے، چاہے کوئی ملامت کرنے والا ہم سے ملامت کرے۔ اللہ رب العالمین جل والا یہ ہماری جو بنیادی زندگی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم سے سستی اور کاہلی کو اللہ رب العالمین ختم فرمائے۔ وآخر دعوانا